عید الاضحیٰ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ جی عید الاضحیٰ ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے، قربانی کا درس دیتی ہے، اور ہمیں آداب فرزندی بتاتی ہے. ہمیں وہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہمارا جو ہے ابتدا جو ہے ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہے، یعنی کہ پہلا مہینہ ہمارا محرم کا ہے، دوسرا آخری مہینہ یہ ہمارا ذیقعد کا، یہ بھی ہمارا قربانی سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر بابا بلے شاہ صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، خون بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو تے عمرے بھی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، دمبے بھی کیتی جاندے ہو، بکرے بھی کیتی جاندے ہو، اپنے نفس تے چھری پھیر دے نہیں، اپنے نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے بھی کیتی جاندے ہو تے بکرے بھی کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو. میں ودی مینگو مین امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہوں جو کرتے رہیے. بڑی عید آ گئی ہے، عید قربان. عید قربان پہ لوگوں کا یہی جوش و خروش ہوتا ہے کہ قربانی کرنی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر امجد جوید صابری صاحب، جو گہری نظر رکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر پر بھی اور کرنٹ افیئرز پر بھی. تو ان سے بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ عید آ گئی ہے، آپ بھی آج خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ، آج صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عید الاضحیٰ کی، اور جب ہم قربانی کی طرف گئے تو لوگ بڑی ہی مصروف تھے، اور جناب ماشاءاللہ سنت ابراہیمی ادا کر رہے تھے، اور خلیل اللہ کی یاد میں جانوروں کو ذبح کر رہے تھے. وہ جانور بھی بڑے خوش قسمت ہیں جو بارگاہ الہی میں قربان ہو رہے تھے. تو یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو آپ سب کا فرمان علی شان ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں. پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کو اجازت خود رکھ سکتے ہیں آپ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب بہن بھائی رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ جو ہے فقراء اور غربا کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے باقی جو ہے جناب علی، آپ کو زیادہ دیر فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت. خواب میں آپ کو کہا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری سے پیاری چیز جو ہے اس کی قربانی دیں. تو ان کی پیاری سے پیاری ان کا بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ دیکھیں آداب فرزندی دیکھیں آپ، کہ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا ابو جان آپ جلد کریں، آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ آج اس سے یہ نصیحت ملتی ہے آج کل کی اولاد کو بھی. آج کل کی جو اولاد ہے نا، جو موبائل پہ لگی ہوئی ہے، جو ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، اور جو جناب علی یہ موبائل کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے، یا جانو مانو کھیلنا ہے، یا ٹک ٹاک چلانی ہے، یا غلط استعمال ہی کرنا موبائل کا. ہاں جی. اور آج کل کی جو اولاد اور آج کل کی جو نوجوان نسل، اس کے لیے پیغام یہ دیتی ہے. عید الاضحیٰ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ جی عید الاضحیٰ ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے، قربانی کا درس دیتی ہے، اور ہمیں آداب فرزندی بتاتی ہے. ہمیں وہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہمارا جو ہے ابتدا جو ہے ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہے، یعنی کہ پہلا مہینہ ہمارا محرم کا ہے، دوسرا آخری مہینہ یہ ہمارا ذیقعد کا، یہ بھی ہمارا قربانی سے شروع ہوتا ہے. تو مسلمان کو یعنی کہ جہاد کی اور قربانی کا درس ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ ایثار پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے. تو یہاں پر بابا بلے شاہ صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، خون بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو تے عمرے بھی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، دمبے بھی کیتی جاندے ہو، بکرے بھی کیتی جاندے ہو، اپنے نفس تے چھری پھیر دے نہیں، اپنے نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے بھی کیتی جاندے ہو تے بکرے بھی کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو اور ایک ہی کیتی جاندے ہو. اور دسو بھی صحیح بابا بلے شاہ نے ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ میری آنکھوں سے میں نے خود مشاہدہ کیا ان لوگوں کا کہ جو لوگ جناب علی بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بناتے ہیں، اس پر لکھ دیتے ہیں رشوت کی بلڈنگ بنا کے یا مال کو لوٹ کے لے کے اس پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، اور بھی اوپر دروشی بھی لکھ دیتے ہوں گے. اور جناب علی وہ جناب علی دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ جناب علی آپ یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ ہمارا ایثار کہاں گیا، ہماری قربانی کہاں گئی. تو یہ فریجوں میں گوشت سٹاک کر کے غریبوں اور پھر دوسرے لوگوں کا خیال کیسے کریں گے؟ ویسے میں مزاحیہ بات کر رہا ہوں. اس دور میں جو آج ہمیں فریجوں کی سہولت مل گئی نا، فریجیں تو فرعون اور جناب شداد نمرود بھی نے رکھی تھی، آج ہمیں اس کی سہولت مل گئی. لیکن افسوس ہے کہ آج ہم جو ہے نا جی،
ہم جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھول گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو آداب فرزندی ہیں، آج وہ نیک بچے ہیں، وہ نیک بیٹے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ آج کل عید قربان پہ اور جب عید آنے لگتی ہے تو ٹرینڈ بن چکا ہے، بڑے بڑے بیڑے بکرے مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ بڑی بڑی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اسی دمبا لیتا اسی چھترا لیتا، یہ اسی طرح کا وہ دکھاوا چل رہا ہے، بس شو بازی رہ گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا بکروں کے اور قربانی کے اتنے ریٹ بھی نہیں ہوتے تھے، اب تو تاجر بھی اور بیپاری بھی سیانے ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیا چل گیا رہا ہے آج کل، یہ لوگوں کو کس طرف جا رہے ہیں؟ پچھلے سال جو تھا نا جی، عید الاضحیٰ کے موقع پر منڈی میں گئے تو وہاں پر جو تھا نا ایک عام دمبا جو ہے نا جس کا وزن ہوگا کوئی 20 کلو، تو وہ یا 15 کلو لگا لیں، 15 کلو کا دمبا 70,000 کا 65,000 کا مل جاتا تھا پچھلے سال۔ آج جو ہے 2 دمبے خرید کے لائے ہیں تو 2 دمبوں کی قیمت جو ہے نا 1,70,000 روپے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن بات کیا ہے کہ وہ جس نے قربانی کرنی ہے نا اس نے تو کرنی کرنی ہے، کیونکہ وہ تو ایک اپنے اتنے بڑے اعزاز سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں کو کوئی میسیج دیں گے آپ؟ جی میں یہی کہوں گا کہ سیرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی آداب فرزندی کو دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال ایک جو ہے جناب علی بکرا اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ کی محبت ہمارے اپنے امتی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک امت کی طرف سے قربانی کی۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیجئے، اور میرے خیال کئی مسلمان میرے بھائی کرتے بھی ہوں گے، کرتے بھی ہوں گے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جو ہمیں کبھی نہ قبر نہ شجر میں بھولا نہ حجر میں بھولا، جو نہ ہمیں کہیں بھی نہیں بھولا، نہ غار میں بھولا، نہ وہ ہمیں جناب علی کہیں پہاڑ میں بھولا، دعاؤں میں بھی نہیں بھولے، وہ نہ ہمیں دعاؤں میں بھی نہیں بھولا، وہ عرش اعظم پہ گئے تو وہاں بھی نہیں بھولا، وہ اللہ کے آگے بھی نہیں بھولے ہمیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو کہوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے۔ ایثار کا جو جذبہ ہے یہ جو جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی انا کو بھی ساتھ قربان کر رہا ہوں، میں اپنی جو ہے جناب علی تکبر اور غرور کو بھی ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے، لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ محبت اور ایثار کے جذبے کو پھیلائیے۔ وہ لوگ کبھی مر کے مٹا نہیں کرتے، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ۔ اور میں یہی کہوں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آج کل کی نسل نو کو میں یہ کہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح تابعدار فرماندار بن جائیں تو آپ کو دنیا میں بھی جنت ملے گی، دنیا بھی آپ کی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔